اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لیے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لیے ہم آمادہ ہیں، اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لیے جن مثبت رویوں کا تعین کیا ہے ہم آج بھی اپنے ان مثبت رویوں پر قائم ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بصد احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء، ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ سیاسی جماعت اختلافات کو طے کرنے کے لیے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ آئین تمام اداروں کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے، بشمول افواج پاکستان کے تمام ادارے اپنے دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں، ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار جو آئین متعین کرتا ہے ادا کرتے رہیں۔ ملک کی دفاع کا مسئلہ ہو، پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت خود ان کے اپنے حلف کی بھی نفی کرتا ہے اور آئینی تقاضوں سے بھی متصادم ہے، جسے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ حال ہی میں جو انہوں نے عزم استحکام کے عنوان سے آپریشن کا اعلان کیا ہے،